اسلامی شان ہے اس سے، تو اگر تم نے توڑوائے خاموش کھڑے ہو کر کے تو گویا کہ تم نے اسلام کی شان کو توڑنے کے لیے منظوری دے دی۔ اب حالات کے تقاضے ایسے ہی ہیں کہ یہ کے بعد دیگرے ہمارے شعائر اسلام پر لوگ حملہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ابھی جیسے کورٹ کا فیصلہ، الہ آباد کورٹ کا، کہ اذان کے متعلق فیصلہ آیا کہ اذان کو تو ہم مانتے ہیں کہ اسلام کا حصہ ہے، لیکن مائک میں دینا ضروری نہیں، یہ شوشہ ہے، چھوڑ دیا گیا۔ مائک میں دینا اذان اسلام کا حصہ نہیں ہے، فیصلہ آیا ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس مائک کا پرمیشن نہیں ہے وہ اذان مائک میں نہ دیں، جبکہ یہ ہندوستان میں ہماری آزادی ہے کہ ہر دین کے لیے، ہر مذہب والے کے لیے آزادی ہے۔ سارے لوگ اپنے اپنے دین کے جب تمام معاملات کر رہے ہیں۔ اب اذان کے لیے کورٹ میں جانے کا کیا مطلب تھا؟ کیا آج تک کسی نے بھجن کے بارے میں مقدمہ ڈالا کہ بھجن 1-1 گھنٹہ چلتا ہے تو کیا یہ بھی ان کے دین کا حصہ ہے؟ گھنٹیاں چلتی ہیں چرچ کی، اس کے بارے میں کسی نے مقدمہ کیا کورٹ میں کہ چرچ کی گھنٹیوں سے تکلیف ہوتی ہے؟ اذان کے متعلق کیوں؟ کہ تم کمپرومائز کرنا سیکھ چکے ہو۔ ابھی کمپرومائز کرتے کرتے یہاں تک آ گئے کہ ہم اپنے شعائر اسلام بیچنا شروع کر دیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان بڑے مفتیوں پر، علماء پر، ابھی سے اپنے لیٹر پیڈ نکال کر کے عید کی نماز گھروں میں پڑھنے کے طریقے بتا چکے آلریڈی، یعنی مائنڈ سیٹ کر چکے عوام کا کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو۔ بہرحال ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کیوں نہیں کرنا چاہتے آج؟ حالانکہ نماز کا جو مسئلہ ہے وہ الگ ہے، میں کہاں پڑھوں گا، میں کھلے جگہ پر جہاں پر بھی پڑھوں، یہ میرا مسئلہ ہے، لیکن میں اپنی قوم کو یہ چاہتا ہوں کہ بیدار رہو، زندہ تو رہو۔ کل اگر آپ کو اور کسی چیز کے لکھے ہوئے قرآن کو آپ اٹھا نہیں سکتے کیونکہ اس میں فلاں چیزیں ہیں، وائرس آ جائے گا، تو کیا کریں گے؟ آپ سارے قرآن جلانے کے لیے اجازت دے دیں گے؟ معاذ اللہ، چھوڑ دیں گے آپ لوگ؟ تو یہ ہمارے شعائر اسلام ہیں۔ اب دوسری چیزوں پر بھی اسی طرح کی چیزیں آئیں گی۔ آج یہ عید ہے، اگلی عید تو اس سے زیادہ ان کے لیے، ان کے چھاتی پر چھری ہے، وہ بقرعید تو، ہاں بقرعید ان کے چھاتی پر چھری ہے، تو اس کے لیے دیکھیں کیا مسائل آئیں گے۔ پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر جگہ سے لوگ کوشش یہ کریں کہ ہماری نمازوں کے لیے آدھا گھنٹہ، جبکہ ابھی ہمارے کرناٹک میں گورنمنٹ کا آرڈر یہ آیا ہے کہ گورنمنٹ کی ساری بسیں سڑکوں پر دوڑ رہی ہیں، ایک بس میں جو 50 سیٹ ہوتے ہیں 30 لوگوں کو الاؤڈ کیا گیا ہے۔ بس کتنی ہوتی ہے؟ اس بس میں 30 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، تو مسجد بس سے تو بڑی ہوتی ہے، تو ایک مسجد میں 50 لوگوں کو کیوں نہیں الاؤڈ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پوچھا ہی نہیں وہاں، پہلے ہی سے مائنڈ سیٹ کرنے لگ گئے ہمارے لوگ۔ اس کے لیے گورنمنٹ بھی یہ سوچ رہی ہے، ہم 4 آنے کی بات کرتے ہیں اور یہ 12 آنے کی بات پہلے سے کر لیتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا ڈراتے ہیں اور یہ اپنی قوم کو اس سے زیادہ ڈرا لیتے ہیں۔ ہاں، ایک بار گورنمنٹ سے کہا گیا اور یہاں ہر مسجد میں 5 وقت کی نمازوں کے وقت اعلان کرنا شروع کر دیے، مسجد مت آؤ، مسجد مت آؤ، مسجد مت آؤ۔ معاذ اللہ، شرم ہونی چاہیے، حیا ہونی چاہیے۔ اللہ کے گھروں سے یہ تمام اعلانات کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری قوم پاگل ہے، بیوقوف ہے، ایک بار اعلان کر دیا آپ نے، ختم ہو گئے۔ اللہ کریم ہم سب کو جذبہ ایمانی عطا فرمائے، اور بزدلوں کے ساتھ جینے سے بہتر ہے شیر کی طرح جیو اور دنیا سے چلے جاؤ۔ بس اللہ تبارک و تعالی حق دین پر آپ کو رکھا ہے، آئیں گی مصیبتیں تو یہ مت سمجھنا کہ اسلام کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مصیبتوں کے پہاڑ اپنے اوپر اٹھائے تو ہمارے اور تمہارا شمار کس میں ہے؟ ہم نہ بلال حبشی کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں، نہ صدیق اکبر تک پہنچ سکتے ہیں۔ انہوں نے مکے کھائے، ناک پھٹی ان کی، دانت ٹوٹ گئے، یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی ان کے ساتھ؟ ان کو تو کئی سالوں قید میں رکھا گیا، سولی دی گئی، سب کچھ ہو گیا۔ دین کی خاطر انہوں نے سب برداشت کیا، اور ہم خالی یہاں پر بیٹھ کر کے دعوتیں اڑائیں اور کہیں کہ حالات ایسے ہیں ویسے ہیں۔ شاعر اسلام کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے، آواز اس کے متعلق ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت دے، اور کریم خدا ارحم الراحمین ظالموں کے برے منصوبوں کو خاک میں ملائے۔